من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 تا 80 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 تا 80 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، بعد اس کے کہ اس کو دی اللہ نے کتاب، والحکم، اور حکم کہ دیا اس کو اللہ نے کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوت، اور نبوت، ثم یقول للناس، پھر کہے وہ لوگوں کو، کونوا عبادا لی، ہو جاؤ تم لوگ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ سے ورے، اللہ کو چھوڑ کر ہو جاؤ تم لوگ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ سے ورے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا، اور لیکن تم لوگ کہو، ربانیین، ولیکن کونوا ربانیین، کہ تو ہمارا رب ہے، بما کنتم، بسبب اس کے حالانکہ تم لوگ، تعلمون الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور تم لوگ کتاب کو پڑھتے ہو، ولا یأمرکم، اور نہیں حکم دیا تم کو، اور نہیں حکم دیا تم کو، ان تتخذوا الملائکۃ، اس بات کا کہ تم لوگ بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، ایامرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا، بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ جب کہ تم لوگ مسلمان ہو. آپ احباب، گزشتہ
آیات کریمہ میں سن چکے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پورے عرب میں پھیل گیا۔ نجران کا علاقہ تھا، وہاں پر زیادہ تر اہل نصارہ آباد تھے۔ نجران کے علاقے سے جو اہل نصارہ تھے، عیسائی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ سارا عرب تو مسلمان ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عرب کی دھرتی پر پھیل چکا، اب اگر ہم تنہا رہنا چاہیں گے تو ہم رہ نہیں سکتے، لہذا جو ہم پر جزیہ وغیرہ مقرر ہوگا، جو بھی کچھ ہمارے اوپر مقرر کیا جائے گا، ہمیں اسے قبول کرنا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باہمی مشاورت کے لیے، ملاقات کے لیے نجران سے یہ وفد جو کہ 60 افراد پر مشتمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو چونکہ میں نے بتلایا کہ اس وفد کے اندر مذہبی ان کے رہنما بھی تھے اور سیاسی رہنما بھی تھے، دونوں طرح کے لوگ تھے۔ تو یہ لوگ آئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ان کی مہمان نوازی کے لیے، خاطر تواضع کے لیے، ان کے آرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد، چونکہ اس وقت اتنی زیادہ مہمان کوئی ٹھہراؤ کے لیے رہائش گاہیں تھی نہیں، تو یہ سوچا کہ ان کو 2-2 3-3 کر تمام صحابہ اکرام اپنے گھروں میں ٹھہرا لیں، لیکن انہوں نے اس طرح ٹھہرنا پسند نہ کیا۔ ان کے بڑوں نے اجازت اس وجہ سے نہ دی کہ خدشہ ہے کہ کہیں یہ لوگ جب ہم سے الگ ہو گئے، ہمارے ماتحت لوگ، یہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے متاثر ہو کر مسلمان ہی نہ ہو جائے اور اس دین حق کو جو کہ وہ بھی سمجھتے تھے قبول ہی نہ کر لیں۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ الگ الگ، علیحدہ رہنا اس چیز کو پسند نہیں کرتے، ہم سب ایک ہی جگہ پر ٹھہریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ایک ہی جگہ ٹھہراؤ کے لیے ہمارے پاس مسجد نبوی ہے، پھر تم سب کو وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، ہم مسجد نبوی کے اندر ہی ٹھہر لیں گے۔ تو ان سب کے سب نے مسجد نبوی کے اندر آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر گفتگو شروع ہوئی۔ گفتگو کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی تذکرہ ہوا۔ تو تذکرے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے اور سنتے چلے آئے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندوں سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم لوگ میرے بندے ہو اور میں تم لوگوں کا رب ہوں، مجھے رب مانو اور تم لوگ میرے بندے ہو، مجھ سے مانگو۔ انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے اسی کا یہاں پر ان آیات کریمہ میں اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے پیغمبر تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی، نبی رسول بنا کر انہیں بھیجا۔ تو ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ نے اسے کتاب دی، والحکم اور حکم دیا، والنبوہ اور نبوت عطا فرمائی، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی، کہ تم لوگ میرے بندے ہو، تم لوگ میرے بندے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اور لیکن تم لوگ کہو کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کسی بشر کو نہ کہو کہ تم میرا رب ہو، نہ ہی کسی بشر کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا رب ہوں۔ تم سب کا خالق و مالک و رازق ایک ہی ذات ہے،
اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ تو فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ لوگوں سے یہ کہیں کہ تم میرے بندے ہو اور میں تمہارا پیغمبر ہوں۔ تو ایسا لفظ کا استعمال کرنا جو ذو معنی ہو، دو معنی رکھتا ہو، جس طرح میں نے پیچھے بیان کیا کہ اہل یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء مذاق اڑانے کے لیے جو لفظ تھا راعینا، اس کو ذرا دبا کر پڑھتے راعینا، جس کا معنی ہو جاتا العیاذ باللہ احمق، جاہل اور ہمارا چرواہا، یہ سارے اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو اہل یہود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کوئی بات سمجھ نہ آتی تو اعادہ کرانے کے لیے راعینا کہتے۔ تو یہ لفظ جو ہے ذو معنی رکھتا ہے کہ جلدی سے کسی کو پتہ نہیں چلتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ اہل یہود نے استعمال کیے۔ تو حضرت اللہ رب العزت کے ساتھ کسی لفظ کو ایسے طور پر جوڑنا، نبی کے ساتھ کسی لفظ کو ایسے انداز سے جوڑنا جو ذو معنی رکھے، تو پھر اس سے بچنا ہی بہتر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، انہیں کہا جائے عبد الرسول، یا کہا جائے عبد مصطفیٰ، یا کہا جائے عبد نبی، تو اگر اس سے معنی یہ لیا جائے عبد سے غلام، کہ رسول کا غلام، عبد رسول، رسول کا غلام، عبد نبی، نبی کا غلام، عبد مصطفیٰ، مصطفیٰ کا غلام، پھر تو یہ درست ہے کہنا۔ اور اگر عبد سے مراد عبد رسول، عبد مصطفیٰ، عبد نبی سے مراد اگر لیا جائے بندہ، تو پھر جو ہے چونکہ یہ عبد کا لفظ دو معنی رکھتا ہے، تو اگر یہ اس سے مراد بندہ لیا جائے کہ نبی کا بندہ، رسول کا بندہ، مصطفیٰ کا بندہ، تو پھر کیا ہے، اس لفظ کا استعمال کرنا ممنوع اور حرام ہے، ممنوع اور حرام ہے۔ تو ایسا لفظ جس سے مغالطے میں پڑ جائیں لوگ اور اس کو لفظ کو جوڑا جائے نبی کے ساتھ اللہ کو چھوڑ کر، جبکہ اس کا تعلق اس لفظ کے خاص مفہوم کے ساتھ اللہ ہی کی ذات کے ساتھ ہے، پھر اس سے بچنا ہی بہتر ہے، تو اہل نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ان کی اس بات کی کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ کوئی نبی، جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، کسی پیغمبر نے، کسی نبی نے، کسی رسول نے کبھی بھی اپنے قوم کو یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، کیونکہ رسول اور نبی کا خالصتاً چناؤ عرش معلیٰ سے ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ میں نے جس طرح بتلایا، رسول ہو اور اس کے ہاتھ پر معجزات صادر ہوں، یا کوئی ولی ہو اس کے ہاتھ سے کرامات صادر ہوں، یہ ان کا کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا، براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور رسالت مل جانا، نبوت مل جانا، یہ ان کا خالص ذاتی فعل نہیں ہوتا کہ انہوں نے مانگا اور مل گئی، نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے مخلوق میں سے رسالت کے لیے، نبوت کے لیے بندوں کا چناؤ کیا، اور اس کے بعد وہ رسول اور نبی بنے، خود ساختہ طریقے سے وہ نبی اور رسول نہیں بنے، بلکہ اللہ نے بنایا تو وہ بنے۔ تو اللہ رب العزت ہرگز ایسے شخص کو رسول اور نبی نہیں بناتا کہ جس کے اللہ تعالیٰ سے بغاوت کا خدشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے اپنے مخلوق میں سے ایسے بندوں کو چناؤ کرتا ہے کہ جو بندے سر سے لے کر پاؤں تک پوری زندگی اپنے رب کی رضا میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ کے مخلوق کا ٹوٹا ہوا تعلق اپنے رب سے جوڑتے ہیں۔ اور رب کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی، خالق، وہی مالک، وہی رازق، وہی فتاح، وہی قہار، وہی وہاب، وہی رزاق وہ رب ہے جو پوری کائنات کا خالق و مالک، پوری کائنات کا رب ہے۔
لہذا اسی کے سامنے جھکا جائے گا، اسی کی تعلیمات پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی پیغمبر، کوئی رسول کبھی بھی اللہ کو چھوڑ کر اپنی طرف لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ تم مجھے رب مانو اور تم لوگ میرے بندے ہو۔ تو یہ اہل نجران جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ہیں، یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ اسی طرح پر اس آیت کریمہ کے ضمن میں مزید بات کرتا چلوں، جب بات آئی ہے کہ اسی طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، یہ بھی دو معنی رکھتا ہے کہ جس طرح ایک بچہ گر جائے یا کوئی سائیکل سے گر جائے یا ٹھوکر لگے اور اچانک اس بچے کے منہ سے نکلے او اماں، او ابا، او ماموں، او خالہ، اگر اس طرح کے الف گرتے ہوئے چوٹ لگی یا کسی عام کسی گفتگو کے دوران اس انداز سے لفظ بولا گیا تو پھر تو یا کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے، لیکن یا رسول اللہ کہنا، او اللہ کے رسول، یہ بے ادبی میں آتا ہے۔ یا دوسرا معنی یا رسول اللہ کے ذریعے رسول سے مدد مانگنا، حاضر ناظر سمجھ کر، جس طرح اللہ کی ذات ہر وقت ہر جگہ بیک وقت موجود ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ ہر وقت ہر جگہ موجود پانا، حاضر ناظر، یہ ہے حاضر ناظر ماننے کا عقیدہ۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کر دینا تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ خالصتاً اللہ رب العزت کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ ہی کی ذات وہی اس قدر قادر و مطلق ذات ہے کہ بیک وقت ہر جگہ ہر وقت وہ موجود ہے، دیکھ رہی ہے، چاہے وہ زمین کے تہوں میں کوئی چیز ہو، چاہے آسمان کی بلندیوں پر کوئی چیز ہو، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ان تمام جو ہے اس چیز کا اختیار اگر کسی نبی اور رسول کو دے دیا جائے تو گویا کہ رسول اور نبی کو اللہ کے وہ اختیارات دیے گئے جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، تو یہ کیا ہے؟ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس انداز سے یا رسول اللہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ بیک وقت موجود ہیں، حاضر ناظر کا عقیدہ سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ کہنا حرام ہے، یہ کہنا ممنوع ہے۔ ہاں اگر ویسے کہے جس طرح ایک بچہ کہہ دیتا ہے او ابا، او اماں، کیونکہ یا سے دوسرے کو یہ حرف ندا ہے، اس سے کسی کو پکارا جاتا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، تو اگر اس انداز ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بے ادبی کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے، بے ادبانہ لفظ آتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور مکمل درود بھیجا جائے، نام لیا جائے، مکمل درود بھیجا جائے، یہ ہے فضیلت، یہ ہے اجر، یہ ہے ادب۔ اگر اس کے علاوہ یا کا لفظ بڑھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جائے تو یہ بے ادبی میں بھی آ جاتا ہے، اور اگر معنی لے لیا جائے حاضر و ناظر والا تو پھر یہ انسان کو کفر تک بھی پہنچا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو نام کے ساتھ درود بھیجا جائے، نام کے ساتھ درود بھیجا جائے۔ اسی طرح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود بھیجنا، درود میں کوئی بھی درود پڑھ لے، لیکن اگر یہ درود پڑھا الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا بھی درست ہے، لیکن اگر اس درود شریف کو اس یقین اور نظریے کے ساتھ پڑھا جائے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہ ہر وقت ہر جگہ بیک وقت موجود ہیں، تو اس سوچ اور نظریے کو لے کر اس درود شریف کو پڑھا جائے تو پھر یہ تو ہے بدعت، یہ کیا ہے؟ کفر۔ اس طرح کہنا یہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر اس نظریے کو لے کر الصلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ پڑھا جائے کہ یہ میں نے درود پڑھا اور اس درود شریف کا ثواب حضرات ملائکہ جو ہے، اللہ کے فرشتے جو ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں گے، تو اس نظریے کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ کا استعمال کرنا تو یہ درست ہے۔ لیکن اگر
یہ نظریہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھے یہاں پر میرے سامنے موجودگی کی حالت میں مجھے دیکھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر میں یہ درود پڑھ رہا ہوں، تو پھر کیا ہے؟ یہ کہنا درست نہیں ہے، یہ کہنا ممنوع ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روضہ مبارک میں، روضہ اقدس میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری امت کے اعمال فرشتے پیش کرتے ہیں، جو بھی درود بھیجتا ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اس نظریے کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو پڑھنا تو پھر یہ درست ہے کہ فرشتے پہنچائیں گے اس کا ثواب۔ تو یہ اس کے ضمن میں ذرا تفصیل تھی، وہ میں نے بیان کر دی۔ تو لہٰذا ایسے تمام الفاظ سے کہ جو دو معنی رکھتے ہوں کہ پڑھنے والا تو کچھ اور نظریے سے پڑھ رہا ہو لیکن سننے والے کچھ اور نظریے سے سمجھ رہے ہوں، تو ان الفاظ سے بچنا ہی بہتر ہے، ان الفاظ سے بچنا ہی بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں فرمایا کہ تم اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تم اس کی تعلیم بھی دیتے ہو، اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ انبیاء یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے بندے ہو اور ہم تمہارا رب ہیں۔ عیسیٰ نے یہ کہا، ایسا ہرگز نہیں، تم بہتان باندھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ تمہیں حکم نہیں دیں گے کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، کیا وہ ایسا وہ ہرگز نہ کریں گے۔ نہ تو اللہ نے تمہیں حکم دیا، نہ نبی تمہیں یہ حکم کر سکتے ہیں۔ کیا پیغمبر جس کو نبوت ملے، رسالت ملے، وہ تمہیں حکم کر سکتا ہے یا رب تمہیں حکم کر سکتا ہے کہ تم کفر کرو؟ نہیں، ایسا نہیں۔ بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم مسلمان ہو۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے، مسلمان کی شان نہیں کہ پیغمبر کے ساتھ کچھ ایسے الفاظات کو جوڑ دے جو آپ نبی کی جو ہے بے ادبی میں آئے، رسول کی بے ادبی میں آئے، بے اکرامی میں آئے۔ اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا یہ امت کے لیے مناسب نہیں ہے، امت کے افراد کے لیے مناسب نہیں۔ لہٰذا ایسے ہر لفظ سے بچا جائے جو ذو معنی رکھتا ہو، ایسے ہر الفاظ اور کلمات سے بچا جائے جس سے نبی کی جو ہے بے حرمتی ہو، ایسے ہر الفاظ سے بچا جائے کہ جس سے اللہ رب العزت کی خدائی میں ڈاکہ ڈلے۔ تو اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ اللہ کی ذات جو ہے، جو اللہ کی ذات وہ ہے جسے وہ پوری کائنات میں کسی چیز کی حاجت نہیں، اور رسول کی ذات وہ ہے کہ جس کو اللہ کی حاجت ہے۔ اللہ کے بغیر رسول دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا۔ تو رسول وہ ہے جس کو رسالت ملتی ہے، اور دینے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ اللہ وہ ہے جس کو خدائی کسی نے دی نہیں، وہ خود اس کے ذاتی طور پر وہ خدا ہے، اس کو خدائی لینے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے۔ رسول کو رسول سمجھ کر اس کی اتباع کی جائے، اللہ کو اللہ سمجھ کر اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اتباع رسول کی ہوگی۔ رسول کی اتباع میں اللہ کی عبادت آئے گی، اور جب رسول کی اتباع میں اللہ کی عبادت ہوگی اس سے رب راضی ہوگا، اس سے رب راضی ہوگا۔ اگر رسول کو چھوڑ کر ہم اپنے جو ہے تصرف سے اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے رب کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ اللہ راضی ہوگا جب رسول کی اتباع میں اللہ کی عبادت کرے، اور اگر اللہ کی عبادت نہ کرے، صرف پیغمبروں کی عبادت کرنا شروع کر دے، یا پھر جو ہے ولیوں کی عبادت کرنا شروع کر دے، یا پھر پیروں کی عبادت کرنا شروع کر دے، یا پھر احمق جو علم سے ناآشنا لوگ ہیں اور علماء سے اپنی نسبت جوڑتے ہیں ان کی عبادت کرنا شروع کر دے، تو پھر کیا ہے؟ یہ خالصتاً شرک ہے، کفر ہے۔ ایسے تمام کاموں سے، تمام بدعات سے ہر ایک کو لیے بچنا انتہائی لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو اللہ راضی تبھی ہوگا جب رسول کی اتباع میں ہم زندگی بسر کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی پوری سمجھ عطا فرمائے۔